بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 7 جولائی سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 418 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں۔ گروپ نمبر 4 کے سوالات شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، جیسا کہ قربانی قریب آ رہی ہے، جب قربانی اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا، جب طوفان زلزلے وغیرہ کچھ آئے تھے تو لوگوں نے یہ سوچا یہاں پر نکالا تھا کہ قربانی کیوں کی جائے گی جبکہ قربانی کرنے سے بہت ساری امت کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ تو آج بھی وہی فکرہ، وہی چیز سامنے آ رہی ہے۔ بعض لوگ یہ پوسٹیں کرنا شروع کر دیے ہیں کہ کورونا کی مہاماری ہے اور لوگ غربت اور فقیری، ایجوکیشن، یہ سارے سسٹم پریشان ہو چکے ہیں، لہذا قربانی کے بجائے سارا پیسہ ادھر لگایا جائے، جو مسلمان غریب ہیں، جو بچے غریب ہیں، جو بچے یتیم ہیں، ان کی طرف لگایا جائے، اور قربانی وغیرہ کا گوشت وغیرہ میں تقسیم کر کے، یا گوشت وغیرہ سے کورونا کے پھیلنے کا بھی امکان ہے، وہ جانے کا بھی بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں قربانی کے دنوں میں، لہذا قربانی سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے پوسٹیں بناتے ہیں۔ اس پر ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، یہاں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ایک اسلامی شعیرہ ہے، وہ جب تک ادا کیا جا سکتا ہے وہ کسی وجہ سے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے، جبکہ جمہور اسی کے قائل ہیں کہ وہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ بعض حدیثوں سے اس کے وجوب کا شبہ ہوتا ہے، جیسے من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، یا سنن ابو داؤد کی روایت، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں پر ہر شہر میں سال میں ایک ہے نا۔ تو بعض حدیثوں سے اس کے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی شعیرہ ہے، اسے ترک نہیں کیا جائے گا، اسے ترک نہیں کیا جائے۔ اذان اسلامی شعیرہ ہے، اسے ترک نہیں کیا جائے گا۔ نماز اسلامی شعیرہ ہے، اسے کسی مشغولیت، آج ہم نماز کے لیے ہمیں وقت نہیں مل پاتا ہے، وقت ملتا ہے تو ہماری اتنی تنخواہ کٹ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو کھانا نہیں رہتا، تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ ظاہر بات ہے، یہ غیر معقول سی بات ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نماز ارکان میں سے ہے اور قربانی کیا ہے، وہ سنت یا واجب یا سنت مؤکدہ میں سے ہے، لیکن جہاں تک ایک شعیرے کا تعلق ہے اس کا ادا کرنا امت کے اوپر کیا ہے، یہ واجب ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اگر قربانی نہ کریں اور وہ پیسہ قومی فنڈ میں دے دیں تو قوم کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ذرا سوچیں آپ، قوم کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں حل ہوگا۔ اور جو شخص ایک بکرے کی قربانی کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اور بھی پیسے ہیں، وہ اپنے بچوں کے خرچ میں کوئی نہیں کرنا چاہتا، اپنے روزانہ کھانے کی اور اس کی جو ڈش ہوتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک اسلامی شاعرہ کے ادا کرنے میں، اسے کمی کرنے میں غریبوں کا مسئلہ حل ہو جا رہا ہے۔ تو یہ دلوں کا کھوٹ ہے جو ان کے دلوں سے نکل رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاں، اگر یہ چیز متحقق ہو جائے، غالب گمان ہو جائے، صرف وہم نہ رہے، جیسے کہ آج کل بہت وہم ہے، لوگ مسافہ کرنا چھوڑ دیے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ مسجد کے اندر گورنمنٹ کہتی ہے 1 میٹر 1.5 میٹر تو 2 میٹر دور کھڑا ہونا شروع کر دیے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف وہم نہ رہ جائے، اگرچہ متحقق ہو جائے کہ ہاں بھائی اس گوشت کے اندر کورونا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نہ کیجئے، اس کو نہ تقسیم کیجئے، اور وہ کورونا ہے تو پکانے یا دوسرے میں تو ضائع بھی تو وہ ختم بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایک بکرا ہے، لے آئیے، آپ اسے پہلے دھلائیے اچھی طریقے سے، ہے کہ نہیں؟ اسے نہلائیے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو علی کل حال یہ حجتیں جتنی پیش کی جاتی ہیں خالص دنیاوی دنیا داری کی ہیں، اسلام کے ایک شعیرے سے چھٹکارے کی ہیں۔ اگر فعلاً کہیں ایسی مجبوری ہو جائے کہ جہاں جانور نہیں مل رہے ہیں، یا عام جو ذمہ دار ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں عام طور پر جانوروں کو بھی یہ بیماری لگ گئی، تو اگر نہیں مل پڑا تو الگ مسئلہ ہے، بدرجہ مجبوری اس کو چھوڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب حجتیں کہ ہاں قوم کو اس کی ضرورت ہے اور اس سے جو ہے حاجت مند لوگ زیادہ ہیں، وہاں دینا اس سے اہم ہوگا، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ لیکن فعلاً اگر معلوم ہو جائے کہ ہاں ہمیں جانور نہیں مل پا رہے ہیں یا ذبح کرنے والے لوگ نہیں آ رہے ہیں، ہمارے پاس شہر میں اتنی جگہ نہیں کہ ہم یہاں پہ ذبح کر سکیں، ذبح کرنے والے یا گورنمنٹ نے وہ منع کرے، تو یہ الگ مسئلہ
ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مجبوری ہے. جیسے ہمارے لیے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے, جمعہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن گورنمنٹ طرف سے منع آ گیا اور ہماری اس میں مصلحت بیان کی گئی, ٹھیک ہے ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے, لیکن ہم یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑیں گے کہ ہاں بھائی جمعہ کے چھوڑنے میں ہماری قوم کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو اتنا پیسے مل جائیں گے, اس کا اتنا وقت نکل جائے گا, یہ نہیں چھوڑیں گے ہم اس کی وجہ سے. جی اگلا سوال شیخ محترم اسی قریب کا قربانی سے متعلق, جیسا کہ ایک فتویٰ بڑا سرکل ہو رہا ہے, گھوم رہا ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو یعنی قربانی کے ایام میں کسی کے اوپر قربانی واجب تھی, لیکن اس کو اب وہاں پر کرنے کی اجازت نہیں تھی یا اس کو جانور نہیں ملا, جب دوسرے دنوں میں وہ اس کی پاجبائی کرے گا, بھرتی کرے گا, اس کا کیا حکم ہوگا؟ دوسرے دنوں میں کیا مطلب؟ کب؟ آئندہ سال قربانی کرے, ٹھیک نہیں, مثال کے طور پر 1 مہینے کے بعد جب بھی موقع مل جائے. نہیں, قربانی کے 4 دن ہیں, 4 دن میں ممکن ہو جا رہا ہے تو ذبح کرے, نہیں ممکن ہو جا رہا ہے تو نہیں. ہاں بعض ان علماء کے بعد اہل حدیث وغیرہ بھی گئے ہیں کہ شاید حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہ قول ہے کہ قربانی آخری ذی الحجہ تک کسی دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے. اگر اس قول پر کوئی مطمئن ہے تو ٹھیک ہے, آخری ذی الحجہ تک کر لے, ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی اپنی ایک قوت ہے. یہ مکے میں جو محدث ہیں ولوی, جنہوں نے سنن نسائی کی شرح لکھی ہے اور معتبر اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے تو اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ ہاں آخری ذی الحجہ تک قربانی ہو سکتی ہے. لیکن اصل راجح قول یہی ہے کہ قربانی کے کیا ہیں, وہ 4 دن ہیں. کل ایام التشریق ذبح, جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت حسن سند سے مروی ہے. جی یعنی وہ قرضہ باقی نہیں ہے, قرضہ نہیں, وہ قرضہ نہیں, یہ ایک چیز آپ کے اوپر سنت مؤکدہ ہے واجب کے طور سے, لیکن امکان نہیں رہا تو ساقط ہو گئی آپ سے. جی اگلا سوال ساتھی, جیسے کہ آپ کی ایک کلپ نکلی ہے قربانی سے متعلق, اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر قربانی, شیخ محترم نے قربانی اور نماز کو ایک جیسا قرار دیا ہے جبکہ قربانی سنت ہے اور نماز فرض ہے. ہم نے ایک جیسا کہاں قرار دیا ہے؟ ہمارے بھائی بعض چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, مجھے وہاں, اور یہ میرا اپنا قول نہیں, میں کیا ہوں جو قول پیش کروں, یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کی, ایک بات کہی ہے, یہ بات کہی ہے, اور اس ناحیے سے نہیں کہ قربانی جو ہے وہ زکوٰۃ سے اہم, زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں مقارنہ وجوب اور رکنیت لحاظ سے نہیں تھا, وہاں مقارنہ بندے کے اخلاص اور عام جو چیز پائی جاتی تھی, جس طریقے سے لوگ غیر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے, ہے نا, غیر اللہ کے سامنے تعظیم سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ایسے غیر اللہ کے لیے جانور بھی ذبح کیا کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں عبادتیں تھیں, اسی لیے ان دونوں عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کیا. کس لیے؟ یعنی گویا کہ جس طریقے سے نماز کسی اور کے لیے نہیں ہوتا, سجدہ کسی اور کے لیے نہیں, اسی طریقے سے قربانی بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے نا. اسی لیے قل ان صلاتی ونسکی فصلی لربک وانحر, تو وہاں میرا کہنے کا, یہ امام ابن تیمیہ کہنے کے مقارنہ نہیں ہے کہ ہاں نماز جو جملہ آپ کا وہاں پر میرے خیال سے ہے کہ جیسے اللہ رب اللہ یعنی ایسے جیسے بدنی عبادتوں میں بھائی دیکھیے, ہم نے کہا تھا بدنی عبادتوں میں جس طریقے سے نماز کی بڑی اہمیت ہے, ایسے ہمارا قربانی کی بڑی اہمیت ہے, یہ سب سے بڑی اہمیت ہے. تو یہ کہاں اس کا کیا معنی ہوا؟ ہم نے وہاں وجوب وغیرہ تو کوئی مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے, وہاں پر رکنیت تو کوئی مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے قربانی سے متعلق, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارا ایک ہی ملک ہے اور ایک ہی ملک میں 2 صوبے ہیں اور وہاں پر یعنی ایک ہی جماعت کے علماء کرام ہیں اور ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آتے ہیں, لیکن بھینس کی قربانی کو لے کر بعض علاقے کے علماء کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. تو ہم کریں تو کیا کریں, جائے تو کہاں جائیں؟ یا میری یہ رائے پوچھ رہے ہیں یا اس مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں؟ مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی جو شخص اگر پڑھا لکھا ہے, طالب علم ہے, تو دیکھے کہ کس کے دلائل میں قوت پائی جا رہی, اس کے اوپر ایمانداری سے, یعنی اس عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے, ایمانداری سے عمل کر لے, اس کا عمل قبول ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے علاقے کا جس کو ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے علم کے لحاظ, اس کے اوپر عمل کر لے, اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یا اختلاف سے بچنے کے لیے بھینس قربانی نہ کرے, جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گائے قربانی کی عام اجازت ہے, وہی کر لے اختلاف سے بچنے کے لیے.
لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف یہ کہ ہاں بھائی گائے اور بھینس دونوں الگ ہیں، اور گائے کو ومن البقر اثنین، یہ اتنی حجت کافی نہیں ہے۔ جب سے بھینس کا تصور آیا ہے امام عمر بن عبدالعزیز اور امام مالک کے زمانے سے، لوگ اسے ایک ہی اسی کے جنس سے سمجھتے رہے ہیں، بلکہ جاموس گاؤ میش اس کا نام ہی ہے گاؤ میں، یعنی جس طریقے سے اعتبار کیا کہ اونٹوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اسی طریقے سے گائے کی ایک قسم کیا ہے، وہ بھینس بھی ہے۔ تو جس کا دل اس کے اوپر مطمئن ہے عمل کرے، لیکن دوسرے کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا، بلکہ بعض لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں اور ادب خلاف سے ان کا دور کا واسطہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی گویا سور کی قربانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور سور کی قربانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سارے کے سارے لوگ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ بھینس قربانی جائز ہے، اور آپ کیا کہتی ہے، سور سے مشابہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی دلیری ہے نا۔ کوئی بھی معتبر عالم جو سمجھدار ہے مجھے نہیں ملا جس نے اتنی لمبی بات کہی ہو، بہت کہی ہے اگر کسی نے تو کہی ہے بھائی میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، جو اس پر مطمئن ہے وہ کرنا چاہے وہ کرے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بڑی معقول سی بات ہے۔ جیسے شیخ الحدیث عبد اللہ رحمانی رحمۃ نے لکھا کہ میرا دل اس پر مطمئن، جبکہ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ انہوں نے جائز قرار دیا، کون پہلے کا ہے کون بعد کا ہے واللہ عالم، لیکن فتوے میں ہے جائز کی۔ اور مرآت میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ میرا دل اس کے اوپر جو دلیل دیتے اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ علمی بات ہے جی۔ منع کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں، کوئی نہیں، اور جواز کی بھی کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ جواز یعنی اس وقت بھینس پائی ہی نہیں آتی تھی وہاں پر، لیکن جب بھینس پائی گئی تو ہر چیز میں لوگوں نے گائے پر اس کو قیاس کیا، زکوٰۃ ہے، دوسرا ہے، بلکہ بعض تابعین سے تو یہاں تک مروی ہے کہ ہاں بھائی وہ اس کو گائے ہی سمجھتے رہے ہیں اور اسی لحاظ اس کے ساتھ تصرف کرتے رہے ہیں جی۔ بعض لوگ ایک بڑی عام دلیل جو عام کو بہت بھاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، اگر بھینس کا گوشت کھا لے تو اس کا حانث ہوگا، کہا جائے گا نہیں۔ یہ دلیل بالکل سطحی ہے، عرف اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ مثال تو کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور قیمہ کھا لیا تو بتائیے حانث نہیں ہوگا نا، اس لیے دونوں الگ الگ سمجھے جاتے ہیں، صح ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، قیمہ گوشت سے الگ چیز ہے۔ تو اس قسم کی سطحی دلیلیں لا کر کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ، بلکہ ایک صحابہ سے بحث ہونے لگی تو ان لوگوں نے یہاں تک یعنی بالکل عربی سے نابلد ہے، جاہل آدمی ہے، صرف اردو پڑھ کر کے ایسے دو چار فتوے لے لیا۔ ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے اہل لغت بھی کہتے ہیں کہ جاموس نوع من البقر، تو کہتے ہیں اہل لغت سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی بات کہتے ہوئے، کس منہ سے یہ بات تو کہہ رہا ہے، جو عربی بھی نہیں جانتا، بڑے بڑے لغت والوں کو جھوٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو جو شرم نہیں آتی؟ تو اتنی بڑی دلیری پہ لوگ اتر آیا کرتے ہیں یہ جہالت سے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر یعنی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، درمیان میں طویل عبارت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی مکمل اس پوسٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عورتوں کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مختلف کی ہے، اور اس حدیث کو پیش کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ابتدائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق بتایا ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھائی دیکھیے، اولاً ہمارے بیچارے احناف جو اس بات سختی کے ساتھ قائل ہیں، ان کے پاس اصل میں تو کوئی دلیل ہے نہیں، تو اس قسم کی باتیں لے آ کر کے لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ یہ بیچارہ جو پوسٹ لکھنے والا ہے، اسے جب علماء کہتے ہیں یہ راوی مجہول ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ مجہول کس کو کہتے ہیں، سمجھتا ہی نہیں کہ مجہول دو قسم کے ہیں، مجہول الحال ہے اور مجہول العین ہے۔ مجہول الحال ہے، مجہول العین ہے۔ مجہول الحال یعنی اس کی شخصیت تو معلوم ہے، وہ راوی جس کا نام معلوم ہے
اور اس سے ایک راوی روایت کرتا ہے تو اس کے شخصیت تو معلوم ہو گئی، لیکن اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ وہ ثقہ تھا، ثقہ نہیں تھا، قابل اعتماد تھا، نہیں تھا، کیا ہے کہ نہیں؟ یہ مجہول الحال ہے۔ اور مجہول الحال ہے، مجہول العین یہ ہے، ہاں یہ مجہول العین ہے کہ ایک آدمی، ہاں ہے کہ نہیں؟ اور مجہول الحال یہ ہے کہ اس کے بارے میں پتہ تو ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح طور پر علم نہیں کو کیسا تھا، یعنی اس کی حالت اس کی معلوم نہیں ہے۔ تو اولاً تو یہاں پر جو روایت پیش کیا ہے کہ میمونہ بنت الحجر ابن وائل، عبد الجبار ابن وائل ابن حجر ہے نا، وہ روایت کرتی ہیں کبشہ ام یحییٰ سے۔ کسے؟ کبشہ ام یحییٰ سے۔ یہ دونوں راویہ ایسی ہیں کہ حدیث روات کی کتابوں میں ان کا کہیں نام نہیں ملتا ہے، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی ہے، تو یہ مجہول ہیں۔ اور جس روایت کو انہوں نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے اس میں یہ روایت کرنا سوار ہے، وہ بھی ضعیف ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سند صحیح بھی ہو جائے پھر بھی یہ روایت منکر ہوگی، یہ روایت شاذ اور منکر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وائل ابن حجر کی روایت جو صحیح مسلم اور دوسری جگہوں میں ہے وہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے، رفع الیدین کے بارے میں قول نہیں نقل کیا ہے، عمل نقل کیا ہے اور قول نقل نہیں کیا ہے۔ عمل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو حذو منکبے اٹھایا کرتے تھے۔ یہ اضافہ حذو منکبے کا یہ مسند سنن ابو داؤد وغیرہ میں، صحیح مسلم میں حذو منکبے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہاں پر صحیح مسلم میں ہے کہ ہاں بھائی وہ رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ اٹھایا کرتے تھے، تو لوگ تو اس کو نہیں مانتے جو صحیح مسلم کی ہے۔ لیکن ایک ایسی معجم طبرانی کبیر میں جو حدیث ضعیف در ضعیف راوی سے مروی ہے اس کو وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ تو علی کل حال دنیا کا کوئی عالم اس حدیث کو قابل قبول نہیں کہتا۔ جی اگلا سوال، جیسا کہ یہ بھی سوال اختلافی ہے، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اس سوال کو بھی لے کر کے، یعنی کئی لوگ جھینگا کو لے کر، جھینگا مچھلی جو جائز نہیں قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء اہل حدیث کو، یعنی علماء اہل حدیث کے پاس یہ جواز کا جائز رکھتی ہے اور چیز، اور دیوبندی یا میرا خیال بریلوی علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو دونوں کے کیا دلائل ہیں اور کیوں ناجائز قرار دیتے ہیں بریلوی علماء اس کو؟ بھائی دیکھیے، اصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور کا، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، ہر ایک کا، احناف کا اختلاف ہے کہ احناف سمندر کی صرف مچھلی کو حلال قرار دیتے ہیں اور کسی جانور کو حلال قرار نہیں دیتے، اور مچھلی میں بھی وہ مچھلی جو زندہ پکڑے نہ کہ وہ مردہ، یہ بھی ان کا علماء سے اختلاف ہے۔ یعنی اگر کوئی مردہ مچھلی ان کو سمندر میں مل جائے تو اس کو جائز قرار، طافی جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کے سراسر خلاف ہے، حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ تو یہ اصل میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، سمندر کا شکار اور کھانا۔ صحیح بخاری میں معلقاً حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول منقول ہے، جس کی سند دوسری کتابوں میں صحیح آئی ہے کہ صید البحر سے وہ مچھلیاں جس کو تم شکار کرتے ہو، اور طعامہ سے وہ ہے جو بغیر شکار نہ کرو، زندہ نہ کرو، ویسے تم کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر طبری میں بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ تو یہ اصل میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک صرف مچھلی، اور غیر کے نزدیک کیا ہے؟ اس سے مراد نہیں، اس سے مراد ہر جانور جو سمندر میں ہے۔ بعض لوگوں نے میڈک کو کہا اس لیے کہ میڈک جو ہے نہ سمندر میں برابر رہتا ہے، باہر بھی زندہ رہتا ہے، برما بھی ہے، نہ تو مائی جانور ہے اور نہ ہی بری جانور ہے بلکہ برما بھی ہے۔ بعض علماء نے مگرمچھ اور دوسروں کو اس سے، یعنی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پر تینوں امام کا، مالک ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہ اتفاق ہے کہ اس سے صرف مچھلی مراد نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے اندر
داخل ہیں جو کچھ سمندر میں رہتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ البحر هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ کیا ہے تمہارے لیے؟ حلال قرار دیا گیا ہے. یہی قول صحابہ کا، حضرت عمر کا، حضرت عبداللہ بن عباس کا، ابو بکر کا بھی نقل کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر معلقاً کتاب الصید والذبائح کے اندر اس کو نقل کیا ہے. البتہ جہاں تک جھینگا کا تعلق ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاً تو جھینگا مچھلی اسے کہتے ہیں، عرف میں اسے مچھلی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سائنسداں لوگ کیا کہتے ہیں وہ مچھلی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں سمندر کی مچھلی ہی کہاں حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ مچھلی صید البحر کہا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو سمندر میں ہے وہ اس کو ہے نا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول صحیح بخاری میں ہے کہ جری، نام کیا رکھا ہے؟ جری. اس کا ترجمہ بعض علماء نے جھینگا کیا ہے. یہود کے ہاں حرام ہے لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ حلال ہے. تو علی کل حال جھینگا کے یا اسی طریقے سے کیکڑا ہے، اس کے حرام ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ دلائل یہ پائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مچھلی ہے، اس کی دلیل کیا؟ صرف مچھلی مراد ہے کیا؟ اللہ تبارک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں سمندر کے باقی جانوروں کے حرام ہونے کا فتویٰ لگایا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے تفصیل سے بیان کر دیا تمہارے لیے حرام ہے. کیا اسے کوئی فتویٰ موجود ہے؟ یا فتویٰ موجود نہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس کے مردہ یعنی اس میں جو جانور رہتے ہیں اگر مردہ بھی پکڑے گئے تو کیا ہے؟ وہ حلال ہیں، چاہے مچھلی ہے یا غیر مچھلی ہے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر طبی طور پر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ سمندر کا یہ جو خاص جانور ہے وہ انسان کے لیے مضر ہے، وہ انسان کے لیے مضر ہے، ظاہر بات اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن جس کے بارے میں ثابت نہ ہو اسے حرام قرار دینے کی کوئی وجہ معقول نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے والد محترم کو یعنی دماغ کا جو ہے کینسر ہوا تھا، یعنی الحمدللہ 5 مہینے پہلے ان کا آپریشن ہوا. ابتدائی 2 مہینے وہ بالکل ان کا ذہن کام کچھ کم ہی کیا کرتا تھا. اب بھی اگر ان کا کام کبھی جو ضروری چیزیں اس پہ کرتا ہے یعنی مکمل طور پر ذہن کام نہیں کرتا. اور نماز کے بارے میں سوال ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں یاد دلا کر نماز پڑھانا ضروری ہے، یا جو ان کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ یہ ساری چیزوں پر کیا مسئلے ثابت؟ بھائی دیکھیے، اگر ان کے اوپر یہ حکم لگ جاتا ہے کہ وہ مجنون اور پاگل کے حکم میں ہیں، ان کے تصرفات اور یہ چیزیں ہے نا، جیسے آدمی پتہ لگا سکتا ہے، جان جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر نماز ساقط ہے نا. لیکن یہ ہے کہ انہیں کھانے کا، کپڑا پہننے کا، استنجا، یہ وہ ساری چیزوں کا اگر ہوش ہے اور باتیں وہ ہے، البتہ بھول جاتے ہیں، الگ مسئلہ ہے. بھول جانا یہ الگ، یعنی ان کی عقل اپنی جگہ پر ہے. ظاہر بات کسی بھی کی عقل جو جوانی میں رہتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں رہ پاتی ہے کہ نہیں ہے. اگر صرف بھولنے کا ہے تو انہیں یاد دلایا جائے، انہیں سمجھایا جائے اور کوشش کی جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی حیثیت کیا ہے، مجنون اور پاگل جیسی ہو گئی تو ان کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. نہیں یہاں پر جو آدھی صفت ہے تو کیا کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر بعض چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور بعض چیزوں کو یاد میرے عزیز، میں کہا بھولنا اور مسئلہ ہے، بھولنا تو ہم بھی اور بھول جایا کرتے ہیں. جی یہ بھولنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہی یاد نہیں رہتی انہیں اس چیز اس وقت پہ، یعنی اس کا احساس ہی نہیں ہے. بھائی تو وہی ٹھیک ہے، ان کے اوپر مجنون ہونے کا حکم ہے. اب وہی کہہ لیں مگر مکمل بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں تو ٹھیک ہے، جب ہوش میں رہیں تو پڑھیں، جب ہوش میں نہ رہیں تو نہ پڑھیں. یاد دلائیں ان کو کہ ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے. جی ہے کہ نہیں ہے، نماز وقت ہو گیا ہے، وضو کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے. جی یاد دلانا ضروری ہے. جی جی جی. اور جو آپریشن وغیرہ کے ٹائم وقت پہ جو نمازیں رہ گئی ہیں یا جو بھی ایسی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، اگر 1-2 دن کی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے غیبوبہ میں 4 دن 5 دن گزر گئے ہیں تو انشاءاللہ اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو 2 مہینہ ان کے اوپر ایسے گزر گیا تو اس کی قضا نہیں ہے. لیکن جیسے بے ہوش کر کے وہ
آپریشن کرتے ہیں، آدھا دن، ایک دن، 2 دن بھی رہتا ہے پھر ہوش میں، تو اس کی نماز قضا ہے اس کی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہر نماز کی جو ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھتے ہیں، دونوں کے شروع میں بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، بسم اللہ پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ تو صرف شروع قراءت میں پڑھی جائے گی۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ کہہ لیا تو کافی ہو گیا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ جب پڑھنا چاہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ انجینئر مرزا کے ایک ساتھی جو ویڈیوز اگر سینڈ کرتے ہیں، اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے یا جو بھی یعنی منہج کے خلاف ہیں، کیوں بھیجتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث بتاتے ہیں، ہمیں ان کیا جواب دیں؟ بھائی حدیث تو سبھی بتاتے ہیں، لیکن کیا حدیث صحیح سمجھ بھی رہا ہے وہ کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ میرا تجربہ کئی حدیثوں کے بارے میں ہے، وہ شخص حدیث کو اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے، جس طریقے سے علماء سمجھتے ہیں ویسے نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات یہ چیز غلط ہے، حدیثوں کو علماء کی شرح کی روشنی میں سمجھا جائے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر قربانی میں کسی دوست کے پیسوں پر شک ہو کہ اس کی کمائی حلال نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ مل کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، کہیں ہماری بھی قربانی ضائع نہ ہو؟ ٹھیک ہے، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، اس کا حصہ وہ لے رہا ہے، جو گائے میں بھینس میں، اس کا حصہ اس کے لیے ہے، آپ کا حصہ آپ کے لیے ہے۔ جی اگلا سوال ہے، قربانی سے متعلق ہی ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر 3-4 ساتھی مل کر یا 3-4 بھائی مل کر ایک ساتھ ایک جانور اگر قربانی دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، کیا ساروں کا کھانا پینا ایک ہی گھر میں ہے؟ ایک ہی گھر میں کھانا پینا ہے اور سب مستقل نہیں، تو ٹھیک ہے، کافی ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ سارے لوگ الگ رہتے ہیں، اگرچہ گھر رہتا ہے لیکن بھائی جو ہے کوئی سعودیہ میں کما رہا ہے، وہ اپنا الگ کھا پی رہا ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی یعنی اور جگہ پر ہے کہ نہیں، ہر ایک اپنا اپنا الگ، اگرچہ ہندوستان میں گھر ایک ہی ہے، پاکستان میں گھر ایک ہی ہے نا، تو ظاہر بات ہر ایک کے اوپر ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گائے کی قربانی اگر کوئی دے اور اس میں 7 حصوں کا نیت کر لے، حصہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی 2 حصے اور ایک بھائی 2 حصے، کوئی بات نہیں، جملتاً بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس میں یعنی چھوٹا جانور میں نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھوٹے جانور میں نہیں، چھوٹا جانور جو ہے ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے، ایک گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتا ہے، پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری ہے سر، ایک کی طرف سے ہو، چاہے اس میں 10 ہو، 15 ہو، 15 ہو، 100 ہو، کوئی بات نہیں، ایک ہی بکری پورے گھر کی، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ۔ اس میں بھی بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، کیوں اختلاف ہے شریف؟ اختلاف وہ کچھ نہیں، وہ احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ایک ہی طرف سے ہے، یعنی جو ہے وہ پورے گھر والوں پر واجب، صرف ایک آدمی پر واجب ہے، وہ ذبح ہوتا ہے ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی، جبکہ حدیث صراحت اللہ کے رسول سے ھذا عنی وعن اہل بیتی، یہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اللہ ہم لوگ ایک بکری اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، یعنی وہ سنت ہر ایک کی طرف سے گویا ادا ہو جائے گی، اجر میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اجر دے گا۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک گروپ ہے جس میں ہم کچھ دین کی باتیں اگر بھیجتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، تو اس میں ایک تبلیغی جماعت کے سب بہن ہیں یا ساتھی ہیں جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو اختلاف اللہ جوڑ پسند کرتا ہے، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ٹھیک ہے، ہم کہیں ہم اختلاف نہیں، ہم حدیث اور قرآن پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہے نا؟ اگر کسی کا اتفاق قرآن کے ذریعے قرآن پر نہیں ہو سکتا تو کس کے اوپر اختلاف؟ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اسلام میں 4 خلفائے راشدین ہی ہیں یا اور بھی کوئی خلیفہ گزرے؟ بھائی 4 خلیفہ تو بہت ہیں، اللہ نے 12 خلیفہ کا ذکر کیا ہے قیامت سے پہلے، لیکن یہ 4 خلیفہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، خلفاء الراشدین المہدیین بعدی قرار دیا ہے کہ ہمارے بعد نبوت خلافت 30 سال رہے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی فضیلت جب دین کا غلبہ رہے گا، بدعات کا زور بالکل ٹوٹا ہوا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ اس سے مراد ہے، نہ یہ کہ جو ہے خلیفہ صرف 12 3 ہی 4 ہی ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہم
اپنے گھر میں محرم کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ بالکل آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہمیں اول وقت میں نماز پڑھ لینا اکیلے تنہا بہتر رہے گا یا ہم ان کے ساتھ انتظار کریں؟ ہاں، اگر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی آخر وقت میں چلے جاتے ہیں اور اپنی عادت بنا لی ہے یہ انہوں لوگوں نے، ہے نا، عادت بنا لی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اول وقت میں پڑھ لیا کریں، پھر دوبارہ اگر پڑھنا چاہیں ان کے ساتھ تو پڑھ لیں، آپ کو نفل کا ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ سجدے شکر کسی بھی ڈائریکشن میں کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے قبلہ ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، کسی بھی حدیث وغیرہ میں اس کے لیے ڈائریکشن یعنی قبلہ رخ ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ رہے، اس لیے کہ اصل سجدے شکر نماز کا ایک حصہ ہے اور نماز کے لیے قبلہ کا ہونا کیا ہے، وہ شرط ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر کسی اور بھی رخ ہو جائے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ جیسے کہ ہمارے محلے میں ایک اذان ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا ساری اذانوں کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کے ادا کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اذان تو وقت کے داخل ہونے کا ایک اعلان ہے، لیکن جیسے ہمارے اور ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں یہ اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ اذان جیسے وقت ہو جائے اذان دے دیں، جس طریقے سے یہاں سعودیہ میں ہے کہ وقت داخل ہوا ہی نہیں کہ اذان ہو گئی، تو جب اذان شروع ہو جائے گویا کہ سعودیہ میں سمجھیے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اپنے یہاں جہاں اذان کے لیے یہ اہتمام نہیں کہتے کہ وقت کا داخل ہونا، بلکہ ایک متعین کر لیتے ہیں اذان، مثال کے طور پر جو ہے ظہر کی اذان کے 12:30 بجے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وقت 12 بجے ہو چکا ہو، ہمارے یہاں جس طریقے سے وہ لوحہ وغیرہ بنا لیا جاتا ہے نا کہ ظہر کا یہ وقت ہے، اذان ہونی ہے، جماعت کھڑی ہوگی، تو وہ جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، نہ کہ نماز اذان وقت کے داخلے کے لیے ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو جائے تو آپ کے لیے نماز پڑھ لینا ہے، اس کے لیے تمام ہر مسجد میں یا کسی ایک مسجد میں اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ یہاں پر کوئی صحیح حدیث موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے بارے میں کہ ان کی شادی کے وقت کیا عمر؟ دیکھیے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، دو قول اس میں آئے ہیں، ایک قول محمد بن عمر الواقدی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور ایک محمد ابن سعد طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ ان کی عمر جو ہے 29 یا 30 سال کے قریب تھی، تو اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک قرینہ قیاس یہی ہے کہ ان کی عمر جو ہے 40 نہیں بلکہ 30 کے قریب تھی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کیا یہ بات صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یورپ ممالک میں یعنی وہاں پر اسلامک طریقے سے زندگی اگر جو گزار رہے ہوں تو وہاں پر فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ رہنا جائز نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، وہاں پر جن لوگوں کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو، اپنے اختیار سے وہاں رہنا علماء کے نزدیک پسندیدہ نہیں بلکہ بہت نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج بعد میں بہت ہی برے نکلتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کسی کی مجبوری بن گئی ہے تو الگ مسئلہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنے دین کے اوپر آزادی سے عمل کر لے رہا ہے، دین پر آزادی سے عمل کر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کے اب دوبارہ آباد ہونا اور اس کو اختیار کرنا اور اس کو ترجیح دینا اپنے ملکوں پر، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر میت کی طرف سے اگر قربانی کرنی ہو تو کیا پہلے جو قربانی کر رہا ہے دے رہا ہے میت کی طرف سے اس کے نام سے بھی قربانی ہونا ضروری ہے؟ اصل چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص میت کی طرف سے قربانی دے رہا ہے کیا اپنے پیسے سے دے رہا ہے، اپنے ذاتی پیسے سے؟ اپنے ذاتی پیسے سے دے رہا ہے تو یہ چیز سنت کے خلاف ہے، خود اس کے اوپر قربانی واجب یا سنت مؤکدہ ہے، ایک ایسی چیز جو اس کے اوپر متعینہ چھوڑ کر کے ایک گویا جسے فرض ہو، جس کے اوپر فرض نماز چھوڑ کے نفل نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے اور یا اپنے پیسے سے نہیں، کسی نے اس کو پیسہ دے دیا
مثال کے طور پر ایک بھائی ہے جو رہتا ہے, دوسرا بڑا بھائی اس پر کہیں ہے یا اس پر زیادہ پیسہ, اچھا یہ لو اس کو والد کے نام قربانی کر دو, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ اگر قبرستان میں باؤنڈری نہ ہو تو کیا کسی قبر کو کسی چیز سے گھیرا جا سکتا ہے تاکہ کتے وغیرہ قبر کو نہ روندیں؟ ہاں, کوئی حرج نہیں, گھیر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. یا اسی طریقے سے چندہ جمع کر کے قبرستان کی باؤنڈری کرا سکتے ہیں, اچھی چیز ہے. خاص طور پر آج کل کے ماحول میں ہے کہ نہیں, کمزور ایمان والے ہیں, دھیرے دھیرے وہاں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ نیا مدرسہ ہے جس میں 20 سے 22 طالبات اگر یعنی پڑھائی کرتے ہیں, جس میں 8 مسکین ہیں اور باقی طالب فیس دیتے ہیں, لیکن مدرسے کے سارے اخراجات مکمل نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ذمہ داران مدرسہ یعنی چندہ زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ اکٹھا کر کے اساتذہ کی تنخواہ دیتے ہیں, تو کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں؟ اگر دوسرا فنڈ کوئی نہیں مل پاتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دی جا سکتی ہے, اس لیے کہ یہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کے لیے افراد تیار کرنے, بھلے سے وہاں پر فیس لی جا رہی ہو, بڑے سے فیس لی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب آپ پاس فیس سے پورا نہیں ہو پا رہا ہے. ظاہر بات دینی مدارس بہت سے ہیں جو لیتے ہیں, لیکن اس میں وہ فیس نہیں رکھتے ہیں جو عام طور پر فیس رکھتے ہیں وہ والے, کیا کہتے ہیں, دوسرے مدرسے والے رکھتے ہیں, وہی معمولی رکھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہی ہم نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا فنڈ نہیں ہے اور وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسین کی تنخواہ پر دیا جا سکتا ہے, جی, لگایا جا سکتا ہے. جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے آمین ثم آمین, آمین یا رب, اللہم آمین, اس طریقے کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے؟ بھائی دیکھیے, نماز میں تو نہیں ہے, نماز میں آمین ہے یا امین ہے, دونوں الفاظ آئے ہوئے ہیں, جی, ہے نا. البتہ نماز کے باہر اگر کوئی آدمی کہہ دے رہا ہے تاکید کے لیے تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے نا. یعنی گروپ واٹس ایپ وغیرہ میں جو لکھتے ہیں کوئی حرج نہیں. آمین یعنی مہت تاکید کے طور پر اللہم آمین. آمین کا معنی بھی ہے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما, اللہم آمین, اے اللہ تو قبول فرما, تو ایک ایسی چیز جو محذوف تھی اسی کو ظاہر کر دیا اور کوئی حرجہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں. اس لیے ثم آمین کہہ دینا کہ بھائی تاکید کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات ہے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ ہم جو دعائیں نماز کے اندر سجدوں میں کرتے ہیں کیا یہ دعائیں ہمیں کافی ہیں, ہمارے لیے کافی ہیں؟ اگر ہم نماز ختم ہونے چکنے کے بعد مزید دعائیں نہ بھی کریں چلے گا یا نہیں؟ کوئی حرجہ نہیں. نماز ختم ہو جاتی ہے آپ کی کب, جب آپ نے سلام پھیر دیا تو اس کے بعد کوئی چیز آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. ذکر اذکار اس کے بعد افضل ہیں, استغفر اللہ ہے نا, سبحان اللہ, تسبیحات وغیرہ جو ہے اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ واجب کوئی چیز نہیں ہے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا لوگ مسلمان کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھایا کرتے تھے وہ کلمہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہی ہیں یا کوئی اور ہوا؟ نماز میں کون سے کلمہ پڑھتے ہیں؟ میرے خیال سے عطیات کے بارے میں بات, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ کوئی یہی, جی ہاں, اسی کو پڑھایا کرتے تھے سر. اتشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ, جی ہاں, یہی کلمات پڑھایا کرتے تھے. جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید ہدیہ کرنا چاہتی ہے ہماری ایک بہن, مہربانی فرما کر مدد فرما کر دیجیے کہ ان کو کس شخص کا ترجمہ کیا ہوا قرآن کریم فرقان حمید ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ محترمہ صحیح اور درست طریقے سے قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر پڑھ سکے. یہ مصحف جو یہاں مجمع ملک فہد سے چھپا ہے ایک جلد میں, حسن البیان, بڑی اچھی چیز ہے جو ہے, ایک جلد میں بھی ہے, نہ بہت طویل ہے نا کہ انسان پڑھتے پڑھتے اگتا جائے, اور نہ ہی جو ہے اتنا مختصر ہے کہ مفہوم کی سمجھنے میں پریشانی ہو, بلکہ یہ ہے کہ بھی تجربہ ابھی سے رمضان میں جو آپ نے یہ پروگرام رکھا اس میں بعض عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جتنے پارے کا اس کتاب کو, اس تفسیر کو رکھ کر جتنے پارے کی تفسیر وہ پڑھ چکی تھیں, ایسا لگا گویا کہ ہم اس کا مراجعہ کر رہے ہیں. تو مفہوم کے سمجھانے کے لیے اس میں بڑا اچھا اسلوب استعمال کیا گیا ہے. خاص طور پر جانتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کا رہا ہے, اور بہت بڑے فاضل
شخص ہیں، خود ان دنوں میرے یہاں تشریف لایا بھی کرتے تھے۔ ان دنوں میں میں دیکھتا تھا کہ ہے کچھ کاٹ رہے ہیں، چھانٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو الحمدللہ ان کی نظر ثانی کے بعد یہ بڑی بہترین سی تفسیر بن گئی ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔